ہر ایک کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہو. علیحدہ لائف تھی اور 2018 کے بعد کی جو لائف ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. استاد میرا جو ہے سوشل میڈیا میں یوٹیوب میرا استاد ہے. السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر. ناظرین، آج میں ملتان کے ایک ایسے باصلاحیت اور تعلیم یافتہ نوجوان کے ساتھ ہوں جو ہماری نوجوان نسل کے لیے در حقیقت ایک مثال ہیں. ان کی جدوجہد، ان کا ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سفر، اس حوالے سے ان کے ساتھ بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں ملک محمد بلال. یہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور اس وقت جس پیشے سے منسلک ہیں وہ ہے ویل بیلنسنگ. موٹر بائک کے ویل بیلنس اور ٹائر سروس کا کام کرتے ہیں. تو ان سے ہم جانیں گے کہ اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کام کو کیسے اختیار کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بلال؟ شکر اللہ کا سر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا محمد بلال، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جس کام سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے، اپنے روزگار کا، رزق حلال کمانے کا آغاز کیا ہے، اس طرح سے تو اتنے تعلیم یافتہ نوجوان اس کام کو تو اتنا اچھا نہیں سمجھتے. تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور آپ کی کیا کہانی ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک سٹوری کے پیچھے، ہر ایک کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی. یہ چھوٹی وجہ نہیں، مطلب مین وجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2014 کے بعد سے 2018 تک کا جو سفر تھا وہ ایک ڈیفرنٹ سفر تھا. مطلب کہ وہ ایک علیحدہ لائف تھی اور 2018 کے بعد کی جو لائف ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، وہ چینج ہے. وہ اس طرح کہ 2018 میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے جس میں یہ میری دائیں ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے اور میں مطلب کہ جو اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہا تھا اس سے میں منقطع ہو جاتا ہوں. یعنی کہ آپ اس سے پہلے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے، آپ تعلیم دیتے تھے بچوں کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ یوں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا جس وجہ سے جو لائف کا جو ٹرن اوور تھا وہ مطلب کہ چینج ہو گیا. اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ لائف ہے، ویل سوٹڈ بوٹڈ آپ رہتے ہیں اس کام میں، آپ کے ہاتھ میلے کچیلے بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ یوں کہہ سکتے ہیں بالکل ہی ڈیفرنٹ فیلڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس فیلڈ میں آنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ یہی وجہ بنی کہ مطلب کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد میں تقریباً 6 سے 8 مہینے بیڈ پہ چلا گیا تھا. تو اس کے بعد جیسے میں نے دوبارہ انسٹیٹیوٹ کا رخ کیا تو وہاں سے مجھے تھوڑا مایوسی ہوئی، ریفیوز ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو کھڑے ہو کے پڑھانا پڑتا ہے کمپلیٹ لیکچر. تو میں بامشکل 10 سے 15 منٹ اس ٹائم کھڑا ہو سکتا تھا. تو اکیڈمیز تو کا جو سلسلہ تھا وہ بھی چلتا رہا، جو کہ اب تک بھی جاری ہے. مطلب کہ آن لائن مطلب کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی تک میرے ساتھ منسلک ہیں. باقی جو لائیو تھا وہ میرا جو سسٹم تھا منقطع ہو گیا. اور اس کے بعد اس فیلڈ میں آنے کی وجہ کیا تھی کہ کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ کیونکہ میرے پاس صرف وہ واحد فیلڈ تھا ٹیچنگ کا اور میرے پاس کوئی ایکسٹرا کوئی سکلز بھی نہیں تھی. اس کے علاوہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر سکل یا اس طرح کی دوسری کوئی بھی ہنر ہو جس سے آپ روزگار کما سکیں، جس سے آپ بھائی روزگار کما سکتے تھے. تو یہ واحد فیلڈ تھا، یہ کافی ٹف بھی تھا اور اس کے کاریگر جو ہے نا آپ کو فیلڈ میں بھی بہت کم دیکھنے کو ملیں گے. میکینیکل تو جب ویل کے، خاص طور پر ویل کی اگر بات کی جائے تو باقی میکینیکل ہر دوسری تیسری دکان پہ آپ کو میکینک ضرور نظر آ جاتا ہے، مطلب مل جاتا ہے. اور اس کے چند ایک کاریگر اس ٹائم جو مطلب کہ جب اس فیلڈ میں آئے تو مطلب اس مارکیٹ کے حوالے سے اگر بات کی تو صرف اکا دکا تھے. تو یہ کام جو ویل بیلنسنگ کا کام ہے اس کا بھی میرا کوئی مطلب کہ کہہ سکتے ہیں فزیکلی کوئی اس کا استاد نہیں ہے. اس کا استاد میرا جو ہے سوشل میڈیا میں یوٹیوب میرا استاد ہے اس کا. یہ تو آپ نے بڑی ایک حیران کن بات بتائی کہ یہ ویل بیلنسنگ کا کام بھی آپ نے سوشل میڈیا سے سیکھا. جی بالکل، یہ بھی میرا سوشل میڈیا سے ہی مطلب کہ سیکھا ہوا کام ہے. اس میں میرا کوئی فزیکلی استاد نہیں ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ اپنے پاکستان کے اگر لحاظ سے بات کی جائے تو اس لحاظ سے اکا دکا ویڈیوز تھیں جو کہ خاص طور پر ویل بیلنسنگ کے لحاظ سے. باقی تقریباً جتنی بھی ویڈیوز تھیں وہ فارنرز کی ویڈیوز تھیں. تقریباً 30 سے 40 ویڈیوز کے قریب میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی تھیں اور ان کو مطلب بار بار دیکھتا تھا. اور اس کا سب سے پہلا جو ٹرائل کیا تھا وہ بھی میں نے اپنے بائک پہ ہی کیا تھا. اور اس بائک پہ جو فرسٹ ٹرائل تھا میرا تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لے گیا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں. تو پھر میں نے ویڈیوز کو مطلب بار بار رپیٹ کیا، دیکھا کہ کہاں پہ میں غلطی کر رہا ہوں.
اور جب میں نے دیکھا کہ میری یہاں پر غلطی ہے اور اس کو میرے کریکٹ کرنا چاہیے، تو اس کے بعد میں نے تقریباً 10 سے 15 منٹ میں وہی ویل جو 3 سے 4 گھنٹے لگے تھے ایک ویل کو بنانے میں، وہ میں نے 10 سے 15 منٹ میں تیار کر جی لیا۔ بالکل، آپ نے ابھی جو ہمارے سامنے ویل بیلنس کیے تو اس میں آپ کے ہاتھ بڑے مشینی انداز میں اور بڑے اسپیڈ سے چل رہے تھے، تو یہ آپ کے ایکسپیرینس کا اظہار ہو رہا تھا کہ اب اس کام میں آپ کو کافی مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، مطلب کہ اگر ایک فیلڈ کو آپ ٹائم دیں گے تو اس فیلڈ میں مطلب کہ انسان جو ہے نا پوری زندگی سیکھتا ہے، جیسا کہ میں بھی ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ جیسے پہلے بھی میں اپنے انٹرویوز میں بات کرتا رہتا ہوں کہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو روزگار بھی دے، تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں یا مطلب اس پہ عبور حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ عبور حاصل کریں گے تو الحمدللہ، جس طرح میرے پاس یہ ہنر آیا تو الحمدللہ میں اچھا روزگار، جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ آپ کے سامنے بھی کسٹمرز آئے، ان کو میں نے ڈیل کیا اور ان کے آپ کے سامنے مطلب کہ ویل بیلنسنگ بھی کی، مطلب کہ وہ ٹائم بھی مجھے یاد آتا ہے کہ 1 گھنٹہ مطلب کہ 3 سے 4 گھنٹے لگتے تھے، اب آپ کے سامنے تھا کہ جس طرح میں آپ کو مطلب کہ محمد بلال، یہ بتائیے گا کہ عام طور پر ہمارے ہاں تعلیم تو بہت زیادہ دی جاتی ہے، تربیت کا فقدان ہے، اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے چھوٹے لیول کا کام یا کوئی ہنر اختیار نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ایسی سوچ آپ کو بھی آئی کہ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، تو میں سڑک پہ بیٹھ کے ویل بیلنسنگ کا کام یا میں ٹائر سروس کا کام کروں؟ کوئی دل میں کوئی ایسا خیال آیا؟ نہیں سر، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی بات آپ کی اپنی ایگو پہ آتی ہے تو پھر آپ کے سامنے کوئی چیز مطلب حاوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ اس طرح کے میرے پاس آپشنس تو تھے، مطلب نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں بھی جا سکتا تھا، لیکن میں ان کی طرف نہیں گیا، میں نے محنت کو مطلب کہ ترجیح دی، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں محنت کروں گا تو اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے نا پال سکوں گا، تو اسی وجہ سے میں نے مطلب کہ اس مطلب کہ جیسے باوقار جو آپ کے سامنے پروفیشن ہے اس کا مطلب کہ آغاز کیا۔ اچھا، آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جی، اس پر آپ کون کون سے سوشل میڈیا کے کنٹینٹ استعمال کرتے ہیں اور ان پہ کیا چیزیں آپ اپلوڈ کرتے ہیں؟ سر، اس میں میرے 2 جگہ پہ پلیٹ فارمز ہیں، ایک فیشن رواج کے نام سے، جس میں میں تقریباً ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ فیشن کے لحاظ سے مطلب کہ سر انجام دیتا ہوں، اس میں میرے تمام سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں سیم نام سے، فیشن رواج کے نام سے، اور دوسرا ایک جو دوسرا پلیٹ فارم ہے وہ ڈیلی پوائنٹ گلوبل سے ریلیٹڈ ہے، اس میں میں مطلب ڈیلی بیسس پہ جو ڈیلی مطلب کہ اپڈیٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ محمد بلال، آپ ہمارے نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہیں، اور بہت سارے ایسے نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں مگر ان کے پاس روزگار یا جابز نہیں ہیں، تو آپ ان کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہیں کہ رزق حلال کمانے کے لیے کسی بھی سطح سے کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم اور تربیت جو ہے یہ انسان کو شعور دیتی ہے، حرام حلال کی پہچان بتاتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ ہماری نوجوان نسل اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور انہیں اگر مناسب جاب نہیں ملتی تو وہ نیگیٹو سرگرمیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یا نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، یا دیگر کرمنل سرگرمیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ مگر ملک محمد بلال ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے، ایک روشن مثال ہے، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے اور جو انہوں نے بتایا کہ جس تعلیمی ادارے سے وابستہ تھے اس کا کردار بھی قابل مذمت ہے۔ اگر یہ نوجوان حادثے کا شکار ہوئے اور یہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں ایک اسپیشل پرسن کے طور پر بھی جاری رکھ سکتے تھے اپنی تعلیم دینے کا سلسلہ، مگر اس ادارے نے صرف اس بنیاد پہ ان کو ڈسکریج کیا کہ آپ حادثے کا شکار ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر لیکچر نہیں دے سکتے، تو یہ اس ادارے کے لیے بھی قابل مذمت ہے۔ مگر اس نوجوان نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنے رزق حلال کمانے کے لیے ویل بیلنسنگ اور ٹائر سروس کا کام ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کر شروع کیا اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ضروری نہیں کہ وہ اس کے اندر انا ہو، اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا غرور آ جائے۔ اس نے ثابت کیا کہ اس کی تربیت بھی اچھی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مثال ہے۔ مزید ایسی مفید، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔